صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو پتہ چلا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے والدین کا جو حکم ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کا جو حکم دیا ہے، تو اللہ کی عبادت کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کو احسان سے تعبیر کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا کہا؟ اللہ تعبد الا ایاہ، یعنی یہ کہہ کے شرک کی نفی کر دی ہے نا، اور اگلی زندگی کے لیے جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، یعنی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم کرو، احسان کا حکم کرو۔ مطلقاً کہہ دیا بغیر قید کے، یہ نہیں کہا کہ والدین نیک ہوں تو والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اگر والدین برے ہوں بد ہوں تو ان کے ساتھ بھلائی نہ کرو، ایسی کوئی شرط اللہ نے نہیں لگائی۔ سمجھ رہے؟ والدین چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اولاد کے لیے ان کا درجہ کیسا ہے؟ جیسا کہ نیک، متقی اور پرہیزگار والدین کا ہو، ایسے ہی ہر والدین کا ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی وہ اجر جو اولاد کو ماں اور باپ کی خدمت کر کے ملتا ہے نا، وہی اجر جو نیک صالح ماں باپ کی خدمت کر کے ملتا ہے اولاد کو، وہی اجر مشرک گنہگار والدین کی خدمت کر کے بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نیک والدین کی خدمت کرنے پہ زیادہ اجر ہے اور جو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، یا کیا کہتے ہیں کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان کی خدمت کرنے پہ کم ثواب ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس والدین کی خدمت پر اجر ملے گا، چاہے نیک ہو چاہے برے ہوں۔ اسی لیے نا کہ یہ اجر نہ ان کی ولایت اور فضیلت کی وجہ سے اور نہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کہ ان کی بدعمالیوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے اجر کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا ادب اور ان سے احسان کرتے وقت ان کی سیرت اور کردار کو دیکھو، بلکہ کیا فرمایا؟ کیا شرط لگائی اللہ نے قرآن میں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سورہ نساء میں اسی کی تو ترغیب دی نا اللہ نے 4 جگہ والدین کا حکم قرآن میں دیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپا میرے والدین بہت طعنہ دیتے ہیں اور میرے والد جو ہے وہ بہت غصے والے ہیں، بہت طعنہ دیتے ہیں اور ہم لوگوں کا خیال نہیں رکھتے۔ جو بھی ہے، ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا ہے۔ دنیا کے تعلقات میں ماں باپ کا جو تعلق ہے ہر انسان کے لیے سب سے زیادہ بلند مقام رکھتا ہے، ماں باپ کا تعلق۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر والدین کے احترام کا ذکر کیا نا، 4 جگہ پر، تو اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مجازی طریقے پر والدین جو ہے وہ اولاد کی پرورش، اس کی نگہداشت میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ یعنی جب دنیا میں اللہ انسان کو بھیجتا ہے
تو کون خیال رکھتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ماں باپ ہی تو خیال رکھتے ہیں، اللہ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا. تو یہی وہ تربیت ہے، یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ مرحلہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے ماں باپ کا احترام، ان کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احترام اور ربوبیت کی ترغیب فرماتے ہیں کہ پہلے کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہے نا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. پھر فوراً اللہ نے آگے جو جملہ پورا کیا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ہے نا. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ ہر رشتہ جو ہے ساتھیوں، ہر تعلق ماں باپ کے تعلق سے ہی تو ہے. پھوپھی ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، کس سے ہے سب کا تعلق؟ یہ سارے رشتے ماں باپ سے ہی تو ملتے ہیں. اسی لیے والدین جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم ان کی عزت کریں. دیکھیے والدین جو ہے نا وہ اپنی اولاد سے جو شفقت اور محبت رکھتے ہیں نا، دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں رکھتا. ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دولت، مرتبہ، عزت میں جو ہے سب سے زیادہ ہو. کوئی دوسرا رشتہ دار اس سے بڑھ کر نہ ہو، کوئی دوسرا رشتہ اس سے بڑھ کر نہ ہو. سمجھ رہے؟ ہر امت کو اس کے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی ہر امت کو جو ہے نبی کے ذریعے، ہمارے نبی کے ذریعے کوئی بھی امتی ہو اس کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ جو مجازی پرورش کرنے والے کا حق نہ سمجھے گا نا، مجازی یعنی حقیقی پرورش کرنے والا تو اللہ ہے، مزاجی پرورش کرنے والے ہمارے ماں باپ ہیں. تو جس نے ہمارے اپنی پرورش کرنے والوں کا حق نہ سمجھا تو وہ اللہ کا شکر گزار کیسے بنے گا؟ وہ اللہ کے حقوق کو کیسے سمجھے گا؟ جس نے اپنے ماں باپ کے ہی حق کو نہ سمجھا، جس نے اپنے ماں باپ کی عزت نہ کی، جس نے اپنے ماں باپ کے سامنے تیز آواز میں بات کی، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو وہ اللہ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اسی لیے ضروری ہے ہمیں کہ والدین جو حقوق عائد ہیں، سمجھ رہے، ان پر ہمیں نظر ڈالنی چاہیے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، والدین کے حقوق کا. آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت زیادہ والدین کے حقوق کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں سبق سکھلایا ہے، ہمیں سبق بتایا ہے. اس کے علاوہ والدین جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی مشکل سے ماں باپ، ماں جو ہے وہ پرورش کرتی ہے، پالتی ہے نا. اپنے پیٹ میں بچے کو 9 مہینہ رکھتی، آسان نہیں ہے. 1 کلو کی تھیلی ہم اگر ہاتھ میں پکڑیں گے نا، راستے میں چل رہے، ہاں 1 کلو کی 1.5 کلو کی تھیلی پکڑیں گے اور لمبا راستہ ہے تو ایک جیسا ایک ہاتھ میں پکڑے رہتے ہیں، کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں. 9 مہینے مستقل ماں پیٹ میں لے کے چلتی ہے. آسان ہے؟ آسان ہے؟ آسان نہیں ہے. قرآن میں ہر مقام پر 4 جگہ پر جو اللہ نے ذکر کیا ماں باپ کا، اس میں ہر جگہ شکر الحمدللہ توحید جو ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے بعد والدین کی حق کی تاکید فرمائی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ جو والدین کا شکر نہ ادا کرے وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی رضا، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. ایک شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ہاں تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ تیرے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. والدین تیرے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. یعنی اگر تو ان کی فرما برداری کرے گا تو جنت میں جائے گا، نافرمانی کرے گا تو دوزخ میں جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. تو اس کے بعد کیا فرمایا جاتا ہے؟ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، ماں یا باپ یا ماں باپ دونوں بڑھاپے کی حالت میں آئے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو،
بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کریں، نرمی اور رحم کے ساتھ ان سے بات کریں۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو بچہ چلا کے بات کرتا ہے، غصے میں بات کرتا ہے۔ بسا اوقات ماں باپ ایک بات کو 2-3 مرتبہ دہراتے ہیں تو ہم جھڑک دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ اس طرح نہیں کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو جھڑکنا ہے نا، اور تیز آواز میں بات کرنا، یا 2-4 بار اگر ایک ہی بات کو کہہ دیا تو پلٹ کر جواب دینا۔ تو بہت متحمل مزاجی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں، ان کے سامنے جھک کر رہیں، دعا کیا کریں ہم کہ اے اللہ ان پر رحم فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہم اللہ سے منگا کریں جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، یا اللہ آپ بھی ان پر رحم فرمائیے، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر شفقت کی، محبت سے ہمیں پالا، ویسے آپ ان پر رحم فرمائیے۔ سمجھ ہے؟ تو کیا سمجھ میں آتا ہے ان آیتوں سے؟ یہ قرآن کی جو باتیں ہیں اسے یہی تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے پہلا حق جو ہم ادا کریں وہ والدین کا ہے۔ سمجھ ہے؟ اور دوسری یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ ان کے ساتھ معمولی سی بھی بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دی اسلام نے، تھوڑی سی بھی بدتمیزی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تیسری بات کیا ہے؟ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب ان کی جسمانی طور پر مدد کرنا بھی اولاد پر فرض ہے۔ چوتھی بات ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرنا بھی ضروری ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ ساری چیزیں ان پر ہم دھیان دیں۔ والدین کے ساتھ نرمی کرنا، آج دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ناراضگی ہے، ناچاکی ہے، بیوی آ گئی ہے، یا پھر ہم کسی کے سسرال گئے ہیں، یعنی ہم شادی کر کے خود گئے ہیں، تو اگر ساس ہے وہ ہمارے شوہر کی ماں تو ہے، نبھانا، معاف کرنا، درگزر کرنا، بجائے اس کے ہم چھوٹی چھوٹی اگر شکایتیں لگائیں تو کس کی جنت خراب ہوگی؟ ہمارے شوہر کی جنت خراب ہوگی۔ تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے ماں باپ کا، ان کی، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو چاہے وہ ہمارے شوہر کے ماں باپ۔ حدیث میں آتا ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل اور رسوا ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ سمجھ رہے؟ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا تو ان کی جو ہے ناک غبار آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے والد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت معاویہ بن جہامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، تو ان کے والد اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے اور مشورہ لینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ کیا تیری ماں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی خدمت اپنے اوپر لازم کرو، جنت ماں کے قدموں میں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یعنی یہ حدیثیں ایسی ہیں، مسلم شریف کی ہیں، صحیح مشکات کی حدیثیں، صحیح حدیثیں، یہ ایسی حدیثیں ہیں ساتھیوں کہ اگر یہ حدیث ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہیں، اف بھی نہ کہیں۔ سمجھ رہے یہ بات آپ لوگوں کو؟ ماں باپ کی خدمت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ زائمن نفوہ، یعنی ناک غبار آلود ہو جائے، یعنی ذلیل اور رسوا ہو، ذلیل اور رسوا ہو۔ یہ جملہ تھا اس وقت، ذلیل اور رسوا، اس طرح سے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی آج دیکھیں یہی تو ہوتا ہے نا، بچے بڑے ہو گئے، کمانے لگے، اب کیا ہوا، کما کر تھک کر گھر میں آئے ہیں
بیوی بچوں کے ساتھ کمرے میں جا کر کھانا پینا کھایا اور سو گئے. تھوڑی دیر 10 منٹ 5 منٹ ماں باپ کے پاس بیٹھے نا، ان کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے، ان سے دل لگی کی باتیں کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہر کو ترغیب دیں کہ آپ ذرا اپنی امی کے پاس 10 منٹ بیٹھ جائیں. اگر کسی کی والدہ دور رہتی ہیں، جیسے بسا اوقات کوئی شہر میں کمانے کے لیے گیا ہے، ماں باپ جو ہے وہ دوسرے بھائی کے پاس گاؤں میں ہیں، تو فون کر کے حال چال لیا کریں. وقتاً فوقتاً چھٹیوں میں ملنے جایا کریں اپنے ماں باپ سے. ترغیب دے بیویاں اپنے شوہر کو، ان کے لیے پیسے بھیجا کریں کہ وہ اپنی ضرورت کے سامان لے لیا کریں. اب تو موبائل کتنا عام ہے، روز آنا بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ آپ 5 منٹ 2 منٹ ویڈیو کال کر کے یا نارمل کال کر کے اپنی امی سے بات کر لو. سمجھ رہے؟ روز آنا. تو یہ بہت ضروری ہے عورتوں کو اس طرح سے اپنے شوہروں کو ترغیب دینا. سمجھ رہے ہیں؟ بہت ضروری ہے. بہت ساری حدیثیں، تو 1-2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ کے نبی کی نہ جانے کتنی ساری حدیثیں وارد ہیں اس معاملے میں. والدین کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں تیری جنت ہے اور دوزخ ہے. یعنی جو لوگ ان کو راضی کریں جنت میں جائیں گے، جو ان کو ناراض کریں گے وہ دوزخ کے مستحق ہوں گے. سمجھ رہے؟ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا کہ پروردگار کی اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی رضا میں، اللہ کی خوشنودی باپ کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی اماں جو ہے وہ بہت کیا کہتے ہیں پریشان ہوتی ہیں، تو بسا اوقات اپنے شوہر کے بارے میں اپنے بچوں سے، یعنی ان کے بچوں سے الٹا سیدھا کہتی، تمہارے والد ایسے ہیں، تمہارے والد ویسے ہیں. تو ان کو علم نہیں ہے. اگر وہ ایسا کہہ بھی رہی اور ایسا ہے بھی، تب بھی ہم اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں بد دعا نہ دیں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، صلح رحمی کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعرات یا جمعہ کو زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیں گے اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا. پھر یعنی ان کی قبر پر جانے سے مراد قبر کو پوجنا نہیں، قبر پہ جانے سے مراد ان کو پڑھ کے بخشنا ہے نا، اس طرح سے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے. بہت فکر کریں، والدین کا بہت حق ہے. کتنا حق میں آپ لوگوں کو بتاؤں. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا مطلب فرض ہے. جس چیز کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا وہ فرض ہے، جس چیز سے منع کیا وہ حرام ہے. تو ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم کیا فرض ہے. ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، قرآن نے حکم دیا، تو اف کہنا حرام ہے. تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. جن کے ماں باپ نہیں ہیں، بس اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم وہ خدمت نہ کر سکے جیسے خدمت کرنے کا حق تھا. ہم نے بڑا دل دکھایا، بڑا ناراض کیا، اور ہم تو اس طرح سے الٹا جواب بھی دے دیا کرتے تھے، ناراض بھی کر دیا کرتے تھے. اللہ سے توبہ استغفار کریں. اپنے ماں باپ کے لیے، جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے توبہ استغفار کریں. اور ان کے ملنے جلنے والوں سے، ان کے رشتہ داروں سے جن کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے تھے، لینا دینا کرتے تھے، بہنوں سے، بھائیوں سے، ان کے خاندان والوں سے یا ان کے دوست احباب سے، تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سنقرئک فلا تنسى الا ماشاء اللہ. سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کے دعا پڑھ لے. سنقرئک فلا تنسى الا ماشاء اللہ. سنقرئک فلا تنسى الا ماشاء اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.